السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع رب العالمین کی لائے ہوئے حالات پر شکر گزار رہنا، شکر ادا کرنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سے متعلق ہے۔ راضی بر رضائے الہی بہت بڑا انعام ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے کہ وہ رب کی لائی ہوئی تکالیف پر اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت پر، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت اگر کوئی نعمت چھین لیں اس پر رب تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا وصف ہے۔ سورہ کہف میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں ایک موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے، جس میں بنیادی طور پر 3 باتیں ذکر ہوئی ہیں کہ جس کشتی میں یہ حضرات سوار ہوئے اس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے داغدار کر دیا، اس میں شگاف پیدا کر دیا، یعنی چھوٹی سی آزمائش کے ذریعے رب تعالیٰ جل شانہ بڑی بڑی آزمائش سے بچا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ظاہر بلا وجہ ایک لڑکا حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے بتایا کہ اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو یہ بڑا ہو کر والدین کا نافرمان بن جاتا اور ان کے لیے مصیبت بن جاتا۔ یعنی جب کوئی نعمت رب تعالیٰ جل شانہ چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہی نعمت ہمارے لیے مستقبل میں وبال جان بننے والی ہو۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت کے لیے پہلے ہی اس کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیسے زبردست حکمت والے ہیں، انسانوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور واقعہ اس میں یہ بیان ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو 2 یتیموں کی تھی اس کو بلا معاوضہ ہی تعمیر کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس دیوار کو بلا معاوضہ کیوں بنا دیا، تو انہوں نے فرمایا یہ جگہ 2 بچوں کی تھی اور اس گری ہوئی دیوار کے نیچے ان کے باپ کا خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ یتیم بچوں کا مال لوٹ لیتے اور بچوں کے کام نہ آتا، ان کے لیے ضائع ہو جاتا۔ تو بظاہر کسی کا کوئی کام ہو جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ان کے لیے کوئی بھلائی ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے کسی دوسرے انسان کو ذریعہ اور سبب بنایا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہر تکلیف پر، ہر محرومی پر اور ہر نعمت کے چھن جانے پر بھی رب تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کریں، اسی طرح جیسے کہ کسی کام کے بن جانے پر ہم شکر ادا کریں، یا کسی چیز کے مل جانے پر شکر ادا کرنا چاہیے، یا کسی نعمت کے مل جانے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے نعمتوں کے مل جانے پر اور بظاہر عافیت کے مل جانے پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی چاہے حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بظاہر تکلیف ہو تو اس پر بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف متوجہ ہوا جائے، اور اگر کوئی نعمت چھن جائے تو بھی اللہ رب العزت کی طرف ہی متوجہ ہوا جائے، کیونکہ رب تعالیٰ جل شانہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں اس وقت میں اور مستقبل میں کیا بہتر ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ رب العزت اسی کو مقدر فرماتے چلے جاتے ہیں اور اسی کے لیے اسباب عطا فرماتے رہتے ہیں، یا اسباب کا رخ اسی طرف کو موڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت حکیم بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں، ان کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اسے ہمارے حال کی خبر ہی نہ ہو۔ بظاہر جو ہمیں تکلیف پر تکلیف آنی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تکلیف پہنچانے پر اللہ رب العزت تعجب
کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو کیسا طاقتور سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ تکلیف مستقبل میں اس کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمتوں پر، قدرتوں پر ہم راضی رہیں، اس کے لیے ایمان پر محنت ضروری ہے، اور رب تعالیٰ جل شانہ کا دھیان جمانا بہت ضروری ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارا دل یہ مان جائے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز کو کرنے میں اور روکنے میں، اور اس کو کسی چیز کو لانے میں، کسی چیز کو دور کرنے میں وہ مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ان چیزوں میں اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے خیر کے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تکلیف کے اسباب کو مقدر کر دیتا ہے۔ انسان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے، اللہ رب العزت کے سامنے ہینڈز اپ کر لے اور توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ کو راضی کرنے کی تگ و دو میں اور کوشش میں لگ جائے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کو وجود بخشتے چلے جائیں گے، اور ہماری دنیا کو بھی بنا دیں گے اور آخرت میں بھی بنا دیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مال یا دنیا کی چیزوں کا مل جانا دنیا کا بن جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا بن جانا یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی توفیق مل جائے، عبادت کی توفیق مل جائے، نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کی توفیق مل جائے۔ یہ دنیا کا بن جانا ہے، اور اسی پر ہی آخرت بھی بنتی ہے۔ باقی رب تعالیٰ جل شانہ چاہتے ہیں تو فرما برداری پر دنیا کی چیزیں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر نہیں چاہتے تو وہ نہیں عطا فرماتے۔ آخرت ہر صورت میں بنے گی جو تابع دار ہوگا، اللہ رب العزت کی مان کر چلنے والا ہوگا، اور اس کے برخلاف جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جس کو چاہیں گے اللہ دنیا دیں گے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھے، اور جس کو چاہیں گے اس کو دنیا نہیں دیں گے تاکہ وہ شکوہ شکایت کرنے میں اور آگے بڑھے اور اس کی ناشکری اور بڑھتی رہے۔ تو آخرت تو اس کے لیے ہے ہی وبال جان۔ جس نافرمان کو نافرمانی کی صورت میں بھی دنیا مل رہی ہے، یہ دنیا اسے سکون نہیں دے گی، یہ دنیا کا مل جانا اسے سکون قلب نہیں دے گا، بلکہ اس کے حالات کو ہر صورت میں اللہ رب العزت پریشان کر دیں گے جو کہ نافرمان ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اپنے فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔